أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار مهطعين مقنعي رؤوسهم لا يرتد إليهم طرفهم وأفئدتهم هواء. سورہ یوسف کے مضامین آپ کو سنائے جا رہے تھے. قصہ اس لیے نہیں کہنا چاہتا کہ قصہ سمجھ کر خوش ہونا سننے والے، کیونکہ زندگی کسی کے لیے خواب اور گیت نہیں ہے مسلمان کے لیے. تو اللہ تعالیٰ نے سورت کی ابتدا میں بھی فرمایا لقد کان فی یوسف و اخوتہ آیات للسائلین، کہ یوسف علیہ السلام کی جو باتیں ہیں اور ان کے بھائی کے ساتھ جو کچھ ہوا، اس میں بڑی نشانیاں ہیں سوچنے والوں کے لیے، پوچھنے والوں کے لیے. اور جب واقعہ ختم ہوا تو وہاں بتایا لقد کان فی قصصہم عبرۃ لأولی الالباب، کہا جن کے پاس عقل ہے، دماغ ہے، جو سوچنے اور سمجھنے کی صلاحیت رکھتے ہیں، ان کے لیے اس صورت میں، اس واقعے میں بڑی تعلیم ہے اور بڑی رہنمائی ہے. تو میں نے آپ کے سامنے کچھ باتیں کل بتائیں. تو سب سے پہلی بات میں یہ بتاؤں آپ کو کہ آج کا انسان یہ سمجھتا ہے، اپنے آپ کو بہت چالاک سمجھتا ہے، اس لیے وہ کہتا ہے دوسرا بچہ ابھی نہیں، تیسرا بچہ کبھی نہیں کہتا ہے. اور وہ یہ سمجھتا ہے کہ رزق دینے والا یہ ہے تو کیسے انہیں پالے گا اگر بچے زیادہ ہوں گے. تو اس واقعے میں پہلی عبرت کی بات یہ ہے کہ یوسف علیہ السلام یعقوب علیہ السلام کے 11ویں یا صحیح بات میں 12ویں اولاد تھے، اور انہوں نے نہ صرف اپنے گھر کے رزق کا مسئلہ حل کیا بلکہ پوری دنیا جو قحط کی لپیٹ میں آ چکی تھی، ایسا لگتا تھا کہ بھوک اور فاقے سے مر جاتی تھی، ان سب کا انہوں نے مسئلہ حل کیا. دوسری بات یہ میں نے بتائی آپ سے کہ یعقوب علیہ السلام نے یہ بات تھی کہ اب ماں باپ کو اپنی تمام اولاد کے ساتھ برابر سلوک کرنا چاہیے. تو یہاں میں یہ نہیں کہتا کہ یعقوب علیہ السلام نے غلطی کی، بلکہ یعقوب علیہ السلام نے یہ سوچ کر کہ ان کو نبی بننا ہے تو اس لیے ان کی حفاظت کا انہوں نے بہت زیادہ اہتمام کیا. یہ بات میں نے کہی، اور اس کے علاوہ کچھ باتیں میں نے آپ کے سامنے کہی تھی، انہیں یاد رکھیں. اس کے بعد پھر یوسف علیہ السلام کو برائی کی جب دعوت دی گئی، اور وہ بھی اس کی طرف سے جس نے ان کی پرورش کی اور جن کی مالکہ تھی اور ان کی ملکہ تھی سب کچھ، تو انہوں نے برائی سے انکار جو کیا اس کا یہ سبب یہ بتایا کہ عزیز مصر نے مجھ کو بڑی عزت دی. میں بازاروں میں بک رہا تھا، چند پیسوں میں بکتا تھا میں بازاروں میں. عزیز مصر نے مجھ کو خریدا اور اپنے محل میں رکھا، اور شہزادوں کی طرح اس نے میری تعلیم اور تربیت کا انتظام کیا. اور جو شخص اپنے محسن کے ساتھ خیانت کرتا ہے، بے وفائی کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے کبھی کامیابی نصیب نہیں کرتا. تو یہ باتیں دیکھیے آپ صرف یوسف کی نہیں ہیں، میرے اور آپ کے لیے بھی یہی باتیں ہیں. اللہ تعالیٰ کی یہی تعلیم ہے. هل جزاء الاحسان الا الاحسان فرماتا ہے اگر کسی نے بھی کسی پر احسان کیا ہے تو آدمی کو اس احسان کو بھول کر نمک حرام نہیں بننا چاہیے. یہ بات. پھر اس کے بعد جب یوسف علیہ السلام کو قید خانے سے باہر آنے کے لیے بادشاہ کا حکم جاتا ہے، آدمی کس قدر بے قرار ہوتا ہے قید سے باہر آنے کے لیے. اور خاص کر یوسف علیہ السلام پتہ نہیں کتنے سال تھے، مفسرین 14 سال بتاتے ہیں، لیکن قرآن تو اس کے بارے میں کہتا ہے چند سال کہتا ہے. تو ان کو باہر آنے کے لیے بادشاہ کا بلاوا آتا ہے، لیکن یہ بلانے والے کو واپس بھیجتے ہیں. کہتے ہیں مجھ پر برے الزام لگے، مجھ پر بہتان لگا، میرے بارے میں کہانیاں بنی، افسانے سنائے گئے، ان تمام عورتوں سے پوچھ لو. یہ کس قدر ضروری ہے دیکھیے آدمی کو اپنے کردار کی حفاظت کے لیے. جب تک آدمی کا کیریکٹر مضبوط نہیں ہوگا وہ دنیا کے اندر کوئی قابل ذکر اور نمایاں کردار انجام نہیں دے سکتا. تو اس لیے انہوں نے یہ کہا پہلے پتہ کر لو، اگر ان کا جواب صحیح آتا ہے تو میں پھر باہر آؤں گا، ورنہ میں باہر آنے والا نہیں. پھر سب لوگوں نے گواہی دی، جتنے اس کے اندر متعلق تھے، انوالو تھے، سب نے کہا کہ وہ سب سے پاکیزہ انسان ہیں، دنیا کی کوئی عورت ان کو برائی کی طرف راغب نہیں کر سکتی. یہ انہوں نے کہا. پھر اس کے بعد بادشاہ نے ان سے کہا کہ میں تمہیں اپنا پی اے بنانا چاہتا ہوں، خاص سیکریٹری بنانا چاہتا ہوں. تو اگر وہ بن جاتے تو اس کی ہاں میں ہاں ملاتے تھے، جو کہتا ہاں ہاں یہی کہتے، اس سے کوئی ملک و ملت کو فائدہ نہیں پہنچتا. اس لیے انہوں نے کہا نہیں، مجھے وہ کام دو
جس کے میں لائق ہوں، جو میں کر سکتا ہوں اور جس سے دنیا کو فائدہ پہنچا سکتا ہوں، اور وہ کام ہم نے آپ کو بتایا کہ وہ اگری سائنس آج کی اصطلاح میں ہے، وہ زراعت کی مہارت تھی۔ تو یہاں اتنا سنانے اب وہ بادشاہ بن گئے مصر کے۔ تو اللہ تعالیٰ جو فرماتا ہے وہ دیکھیے، وَكَذَلِكَ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ فِي الْأَرْضِ يَتَبَوَّأُ مِنْهَا حَيْثُ يَشَاءُ، ہم نے یوسف کو سارے مواقع فراہم کر دیے کہ وہ جو چاہیں، جیسے چاہیں، جہاں چاہیں وہ رہیں۔ اس کے بعد کہتا ہے یوسف کے ساتھ یہ خاص نہیں ہے، نصیب برحمتنا من نشاء، ہم اپنی رحمت کی بارش جس کو چاہتے ہیں اس پر برساتے ہیں، ولا نضيع اجر المحسنین، اور کسی بھی اچھا کام کرنے والا، نیکی کرنے والا، امانت داری کے ساتھ زندگی بسر کرنے والے کے ساتھ ہمارا یہی معاملہ ہوتا ہے دنیا کے اندر۔ وَلَأَجْرُ الْآخِرَةِ خَيْرٌ لِّلَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ، یہ دنیا کا بدلہ ہے، یہ سب کے ساتھ بھی ہوگا ایسا لگتا ہے، اور جن کا ایمان اللہ پر ہے اور یوم آخرت پہ ہے، فرماتا ہے اللہ تعالیٰ آخرت کا اجر بہت زیادہ ہے ان لوگوں کے لیے جو ایمان لائے اور پرہیزگاری کی زندگی بسر کرتے رہے۔ پھر اس کے بعد اس واقعے میں ایک بات یہ بھی ہے کہ یوسف علیہ السلام نے ان بھائیوں سے پوچھا تمہارے ملک میں چور کی سزا کیا ہے؟ یہ پوچھنا بہت ضروری تھا، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اگر وہ پوچھے بغیر کرتے تو بھائی یہ کہتے کہ تمہارے ملک میں چور کی سزا روکنا نہیں ہے، پکڑنا نہیں ہے، اس لیے تمہارے ملک میں جو سزا ہے وہ سزا دو۔ اس لیے انہوں نے پوچھا تمہارے ملک میں چور کی سزا کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا ہمارے ملک میں چور کی سزا یہ ہے کہ جو شخص چوری کرتا ہے اس کو روک لیا جائے گا، پکڑ کے رکھ لیا جائے گا، اسے بستی سے باہر جانے کے لیے نہیں دیا جائے گا۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَفَوْقَ كُلِّ ذِي عِلْمٍ عَلِيمٍ، کہتا ہے کہ ہم نے یوسف کے دل میں یہ بات ڈالی كَذَلِكَ كِدْنَا لِيُوسُفَ مَا كَانَ لِيَأْخُذَ أَخَاهُ فِي دِينِ الْمَلِكِ، اسی طرح یہ بات ہم نے بادشاہ کے دل میں ڈالی کہ وہ یہ پوچھ لے تاکہ ان کی زبان بند ہو جائے اور وہ کوئی اعتراض نہ کر سکیں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَفَوْقَ كُلِّ ذِي عِلْمٍ عَلِيمٍ، کہا ہر علم والے سے ہم سمجھتے ہیں فلاں شخص ہی بہت بڑا عالم ہے، لیکن اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کسی بھی شخص کو چاہے اس کا علم سمندر کے برابر ہو اپنے آپ کو بڑا عالم نہیں سمجھنا چاہیے، دوسروں کے پاس کیا ہے پوچھنا چاہیے، جاننا چاہیے، دوسروں سے فائدہ اٹھانے کی کوشش کرنا چاہیے۔ وفوق كل ذی علم علیم۔ پھر اس کے بعد کی بات یہ یوسف گئے، پھر یوسف کے بھائی بنیامین گئے، اور تیسرا ان کا بڑا بھائی بھی گیا۔ تو یہ تین بھائی جاتے ہیں تو عام آدمی کیا کرے گا، کیا سوچے گا، لیکن نور نبوت دیکھیے جب تین بھائیوں کے غائب ہو جانے کی خبر ان کو آتی ہے عسى الله ان ياتيني بهم جميعا، کہا مجھے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ سب کو واپس لائے گا، کہا یہی سوچنے کا انداز ہے، اور انہوں نے تعلیم دی اپنے بچوں کو، یہ تعلیم دی لا تيأسوا من روح الله انه لا ييأس من روح الله الا القوم الكافرون، کا اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ کی رحمت سے وہی مایوس ہوتا ہے جس کا ایمان اللہ تعالیٰ کی ذات پر نہیں ہے، وہی اللہ تعالیٰ سے مایوس ہوتا ہے۔ اس لیے مولانا آزاد لکھتے ہیں کہ ایمان لانے والوں کو سب سے بڑا انعام جو اللہ تعالیٰ دیتا ہے وہ یقین کی دولت ہے، کہتا ہے ان کا اتنا یقین ہوتا ہے کہ مایوسی کی چھاؤں بھی ان کے اوپر نہیں پڑتی۔ اس کے بعد پھر جو کچھ ہوا وہ آپ کے سامنے بتایا گیا۔ تو یوسف علیہ السلام اس قدر مظلوم تھے، اپنے بھائیوں کے ہاتھوں سے ستائے ہوئے تھے، اور آج بھی ان کے بھائیوں نے ان پر الزامات رکھنے شروع کیے، لیکن پھر بھی انہوں نے کہا لا تثریب علیکم اليوم، کہا آپ لوگوں نے میرے ساتھ کیا 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 میں کچھ بھی نہیں جانتا، شیطان کے بہکاوے میں آ کر تم لوگوں نے ایسا کیا، یعنی الزام بھی نہیں دیتے ہیں، تم نے اپنے طور پر وہ نہیں کیا بلکہ شیطان کے بہکاوے میں آ کر تم نے ایسا کیا۔ میں تمہارے لیے دعا کرتا ہوں اور اللہ تعالیٰ سے امید رکھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ بھی تمہاری مغفرت فرمائے گا۔ اس کے بعد ان لوگوں نے بتایا کہ ابا یعنی یعقوب علیہ السلام تمہاری جدائی میں رو رو کر اندھے ہو چکے، تو انہوں نے اپنا ایک کرتا دیا، اپنا ایک قمیص دیا، کہا کہ لے جا کر ابا کی آنکھوں پہ لگاؤ، پھر اللہ تعالیٰ بینا ہو جائیں گے، دیکھنے والے ہو جائیں گے۔ اب یہاں مفسرین بحث کرتے ہیں یہ سب کیسے ہو سکتا ہے، تو دیکھیے اگر آدمی بیماری کی وجہ سے نابینا ہوتا ہے تو علاج کے ذریعے ہی بینا ہو سکتا ہے، لیکن جس چیز کی وجہ سے اسے مصیبت آتی ہے وہ چیز اگر مل جاتی ہے، وہ ختم ہو جاتی ہے، تو پھر اس کا دکھ بھی ختم ہو جاتا ہے۔ تو انہوں نے اب تک
यूसुफ को गुमशुदा समझकर वो इस हालत को पहुंचे थे। अब जब उनको बताया गया कि यूसुफ अलैहिस्सलातु वस्सलाम जिंदा हैं, न सिर्फ जिंदा हैं बल्कि मुल्क मिस्र के बादशाह हैं, तो फिर इस खुशी के अंदर उनको ये हो गए। तो आदमी को कोई चीज खो जाती है तो वो बहुत दुखी होता है, बहुत दुखी होता है, खाता नहीं पीता नहीं, उसके दिल की धड़कन, जब वो चीज मिल जाती है तो उसको सेहत हो जाती है। फिर उसके बाद आखिर में यूसुफ अलैहिस्सलाम दुआ करते हैं। ये दुआ देखिए आप, क़द आतैतनी मिनल मुल्क वअल्लमतनी मिन तावीलिल अहादीस, मेरे परवरदिगार तूने मुझे सल्तनत अता की और मुझे बातों के अंजाम तक पहुंचने का इल्म अता किया। फातिरस समावाति वल अर्ज़, ऐ आसमानों और जमीन के पैदा करने वाले, अंत वलिय्यी फिद दुनिया वल आखिरा, तू ही मेरा दोस्त है, मेरा कारसाज है, दुनिया के अंदर भी और आखिरत के अंदर भी। देखिए भरोसा इसी को कहते हैं। क्या नहीं है इनके पास? फौज है, लश्कर और सिपाह है, सल्तनत है, किले हैं, सब कुछ है इनके पास, लेकिन ये अल्लाह ताला से कहते हैं फातिर अंत वलिय्यी फिद दुनिया वल आखिरा, तू ही मेरा कारसाज है, तू ही मेरा दोस्त है, दुनिया के अंदर भी और आखिरत के अंदर भी। उसके बाद कहते हैं तवफ़्फ़नी मुस्लिमन। ये सब देखिए सोचने की बातें हैं। आज हम मुसलमान के पेट में पैदा होते हैं तो अपने आप को जन्नत का मुस्तहिक ख्याल करते हैं और बड़े फख्र के साथ कहते हैं। गैर मुस्लिम सवाल करते हैं इस किस्म के कि आप लोग मुसलमान के घर में पैदा हुए इसलिए जन्नत में जाएंगे, हम काफिर के घर में पैदा हुए हम जहन्नम में जाएंगे। तो बड़े फख्र के साथ मुसलमान कहता है, नसीब अपना अपना कहता है, उसकी उसकी किस्मत। जन्नत में जाने के लिए मुसलमान के घर में पैदा होना काफी नहीं है। इस्लाम एक ऐसी चीज है, हर मिनट इंसान से बाहर जाता है। इंसान जब भी इंसान कोई जुर्म करता है, गुनाह करता है, कोई बगावत करता है, इस्लाम बाहर निकल जाता है। ला यज़नी ज़ानी हीन यज़नी वहुव मुमिन, ला यसरिक़ु सारिक़ु हीन यसरिक़ु वहुव मुमिन। चोर जब चोरी करता है तो ईमान उसका बाहर चले जाता है, जिना करता है तो उसका बाहर चला। इसीलिए हमको नमाज की हर रकात में यह आयत पढ़ने की हिदायत दी गई, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम। अगर हम राह रास्त पर ही होते तो हमको ये करने की। तो यूसुफ अलैहिस्सलाम जैसा आदमी कहता है तवफ़्फ़नी मुस्लिमन, परवरदिगार जिंदगी में तो तू मुझे सब कुछ अता किया, पूरा इल्म अता किया, पूरे खजाने अता किए, हुकूमत और सल्तनत अता की। अब मेरी इल्तिदा तुझसे ये है, इस्लाम की हालत में मुझे मौत दे, तवफ़्फ़नी मुस्लिमन वअल्हिक़नी बिस्सालिहीन, और मेरी मौत के बाद नेक लोगों के दरमियान तू मुझे उठा। उसके बाद अल्लाह ताला फरमाता है कि गैब का किस्सा था, आपको इसका पता नहीं था, हमने आपको बताया। और ये यूसुफ का किस्सा ऐसा है कि सिर्फ इसी एक सूरत में है, इसके बाद फिर कुरान में कहीं भी यह किस्सा दोहराया नहीं जाता। आखिर आयत में वही बात है जो मैंने आपके सामने कही कि लक़द कान फ़ी क़ससिहिम इब्रत। तो हमें किस्से की तरफ जाने की जरूरत नहीं है। यूसुफ अलैहिस्सलातु वस्सलाम को जो मिला, देखिए वहां भी यूसुफ अलैहिस्सलाम ने एक बात ये कही, जब भाइयों ने कहा कि अल्लाह ताला ने तुमको तरजीह दी, तुमको ये मकाम दिया, हम सब इससे महरूम रह गए। तो यूसुफ अलैहिस्सलाम ने बात ये कही, ये भी गौर करने की है। देखिए, इन्नहु मन यत्तकी, जो शख्स तक़वे की जिंदगी, पाकीज़ा जिंदगी, अल्लाह के अहकाम की खिलाफ वर्जी करने से अपने आप को बचाता है, वयस्बिर, और दुनिया में जो भी उसे आजमाइश आती है, इम्तिहान आता है, उस पर सब्र के साथ, साबित कदमी के साथ रहता है, फ़इन्नल्लाह ला युज़ीउ अजरल मुहसिनीन। तो अल्लाह ताला ऐसे लोगों के बदले को कभी ज़ाय नहीं करता, अकारत नहीं करता। ये सूरह यूसुफ की सूरह यूसुफ का खुलासा था आपके सामने। इसके बाद जो सूरत कल पढ़ी गई वो राअत थी। राअत का माना अरबी ज़बान में बिजली की जो कड़क है, गरज है, जिससे आदमी का दिल लरस जाता है, उसको कहते हैं। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब गरज और चमक ज्यादा हो जाती है तो यही दुआ भी सिखाई, सुब्हान मन युसब्बिहु अर्रअदु बिहम्दिही, यानी वो बादल की तस्बीह है, वो कड़क जिसे सुनकर दिल लरस जाते हैं, वो बिजली की बादल की तस्बीह है। इसलिए वो दुआ वही सिखाई गई, सुब्हान मन युसब्बिहु अर्रअदु बिहम्दिही वल मलाइकतु मिन खीफतिही। ये दुआ सिखाई, जब भी ऐसा होता है ये पढ़ना चाहिए। रात का माना बिजली का कड़का। तो देखिए ये क्या है, कुरान शरीफ मानने वाले के लिए हिदायत है, शिफा है और शबनम है, सब कुछ भी है। लेकिन जो लोग इसे नहीं मानते हैं, इसका इनकार करते हैं और इसके अहकाम को कबूल नहीं करते हैं, उनके लिए वाकई है बिजली की गरज है और कड़क है। इसीलिए इसी हाली ने कहा, उतर कर हिरा से सुए कौम आया और एक नुस्खे कीमिया साथ लाया। वो बिजली का कड़का था या सौते हादी,
عرب کی زمین جس نے ساری ہلا دی کا۔ جب قرآن لے کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا سے تشریف لائے تو یہی دو باتیں دنیا والوں کے ساتھ ہوئی۔ اب اس صورت کے مضامین میں آپ پہلا مضمون یہ دیکھیے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ آپ نے مشرکین مکہ کو اسلام کی دعوت دی تو انہوں نے بہت سی چیزوں کا انکار کیا، تو ان کا سب سے بڑا انکار جس پر تعجب کیا جا سکتا ہے وہ یہ ہے، وَإِن تَعْجَبْ فَعَجَبٌ قَوْلُهُمْ أَإِذَا كُنَّا تُرَابًا أَإِنَّا لَفِي خَلْقٍ جَدِيدٍ۔ وہ جو یہ کہتے ہیں کہ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ اٹھنا یہ ناممکن ہے، یہ محال ہے، ایسا نہیں ہو سکتا، وہ یہ کہتے ہیں۔ تو ان کا یہ انکار سب سے زیادہ تعجب کے لائق ہے، حیرت کے لائق ہے، کیونکہ قیامت انسان کی ضرورت ہے۔ ہر انسان دنیا کے اندر اس بات کو سمجھتا ہے اور یقین کرتا ہے کہ میں جیسا ہوں ویسا بدلہ مجھے نہیں ملا۔ برا آدمی بھی سمجھتا ہے اس بات کو، میں نے جتنی برائیاں کی، ہنستا ہے، برا آدمی ہنستا ہے، میں نے جتنی برائیاں کی، میں نے دنیا کی آنکھوں میں دھول جھونک دیا، مجھے کوئی عدالت، کوئی پولیس چوکی مجھے اپنی برائی کا بدلہ نہیں دے سکی۔ اور نیک آدمی حسرت اور افسوس کے ساتھ کہتا ہے میں نے سب کا بھلا چاہا، میں نے سب کے ساتھ بھلا کیا اور میں نے بڑی نیکیاں کی اللہ تعالیٰ کے راہ، لیکن مجھے دنیا والوں نے وہ بدلہ نہیں دیا۔ اس لیے قیامت انسان کی ضرورت ہے، تو ہر انسان کو چاہیے، ہر انسان کو سمجھنا چاہیے کہ قیامت آئے گی اور قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ہر ایک کو اس کے عمل کے مطابق بدلہ دے گا۔ اللہ تعالیٰ خود سوال کرتا ہے، ام للانسان ما تمنا پوچھتا ہے، انسان نے کتنی خواہشیں کی ہوں گی، کیا ہر خواہش اس کی پوری ہوئی پوچھتا ہے۔ انسان کے دل میں ہزاروں لاکھوں خواہشیں پیدا ہوتی ہیں، کیا انسان کی ہر خواہش پوری ہوئی؟ ام للانسان ما تمنا فللہ الآخرۃ والأولیٰ۔ تو یہ خواہشیں پوری ہونی چاہیے یا نہیں ہونی چاہیے؟ آخرت کے اندر یہ خواہشیں انسان کی پوری ہوں گی۔ اسی کے لیے آخرت ہے کہ انسان کو دنیا میں جو چیز نہیں ملی وہ سب وہاں ملے گی۔ جنت کی نعمتوں کا تذکرہ ہے، اور یہ جنت کسے ملے گی اور جنت میں جانے کے لیے کیا کیا کام کرنے ہیں یہ سب بتایا۔ والذین صبروا ابتغاء وجہ ربہم واقاموا الصلاۃ، وہ لوگ جنہوں نے صبر کیا، اور صبر کرنے کی وجہ مجبوری نہیں تھی، وہ اپنے رب کی رضا چاہتے تھے، اور انہوں نے نماز قائم کی۔ وَأَنفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ، اللہ تعالیٰ نے جو خوبی اور قابلیت ان کو دی تھی اس کو خرچ کیا انہوں نے، سرًّا وعلانیۃً، چھپا چھپا کر بھی خرچ کیا اور کھلم کھلا بھی خرچ کیا۔ وَيَدْرَؤُونَ بِالْحَسَنَةِ السَّيِّئَةَ، اور ہمیشہ انہوں نے برائی کا مقابلہ اچھائی کے ساتھ کیا۔ ایسے ہی لوگ چاہے دنیا ان کو کچھ بھی کہے لیکن آخرت میں کامیاب لوگ ہیں، آخرت کے ہیرو یہی ہوں گے، ایسی جنت میں داخل ہوں گے جہاں ہمیشہ ہمیشہ وہ رہیں گے، یہ بھی اور ان کے باپ دادا بھی اور ان کی جوڑیاں بھی، بیویاں بھی اور شوہر بھی اور ان کی اولاد بھی، اور ان کو یہ اعزاز دیا جائے گا کہ جنت کے بے شمار دروازے ہوں گے، ہر دروازے سے فرشتے آئیں گے اور سلام کریں گے ان کو۔ والملائکۃ یدخلون علیہم من کل باب سلام علیکم، فرشتے سلام کریں گے انسانوں کو، سلام علیکم بما صبرتم، تم نے بڑا صبر کیا، دنیا کے اندر تم نے گویا روزہ رکھا، جیسے روزے دار صبر سے ہی کام لیتا ہے، صبر کی وجہ سے ہی روزہ رکھتا ہے کہ افطار کا وقت جب آئے گا ہم کھائیں گے، اچھی سے اچھی چیز اس کے سامنے موجود ہے لیکن وہ صبر سے کام لیتا ہے، جب افطار کا وقت آئے گا ہم کھائیں گے۔ تو دنیا کا معاملہ بھی ایسا ہی ہے، دنیا میں بہت سی چیزیں حرام ہیں یا چیز جائز نہیں ہے، تو آدمی یہ سوچ کر کہ جنت میں ان سب چیزوں کو ہم کھائیں گے، تو یہی صبر ہے۔ صبر کا ثواب بھی اللہ تعالیٰ نے بتایا، انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب، صبر کرنے والوں کا بدلہ بے حد و حساب ہے۔ اور روزے دار کے بارے میں بھی بتایا کہ روزے دار کا بدلہ بھی تو جس شخص کے اندر صبر ہے وہی روزہ رکھ سکتا ہے، وہی شخص جنت میں جانے کی آرزو کر سکتا ہے اور ان تمام چیزوں سے بچ سکتا ہے جن سے بچنا چاہیے۔ جس کے اندر صبر نہیں ہے وہ روزہ بھی نہیں رکھ سکتا اور جنت میں جانے کے لائق بھی اپنے آپ کو نہیں بناتا۔ تو فرشتوں کا سلام اللہ تعالیٰ ذکر کرتا ہے، والملائکۃ یدخلون علیہم من کل باب سلام علیکم بما صبرتم فنعم عقبی الدار۔ تو اللہ تعالیٰ نے دیکھیے تمہیں کتنا اچھا گھر دیا، اور بہت سی صفات بتائی جا رہی ہیں۔ فرماتا ہے اللہ تعالیٰ الذین آمنوا وتطمئن قلوبهم بذکر اللہ، ایمان جو لوگ لاتے ہیں، صحیح ایمان یہ ہے کہ اللہ کا نام جب آتا ہے، اللہ کی یاد جب آتی ہے، اللہ کی پکار جب آتی ہے تو ان کا دل مطمئن ہو جاتا ہے، انہیں ایک سکون ملتا ہے، انہیں ایک راحت ملتی ہے۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب فرماتا ہے اللہ تعالیٰ، سن لیں سب لوگ، اگر سکون انسان کو مل سکتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی یاد ہی سے مل سکتا ہے، اللہ تعالیٰ کے نام ہی سے مل سکتا ہے۔
یہاں بھی مولانا آزاد تحریر فرماتے ہیں کہ دکھتی ہوئی پیٹھ کو اسلام کی دیوار ہی سہارا دے سکتی ہے، فرماتے ہیں بہت بڑی بات ہے۔ آپ دیکھیں گے کہ جو لوگ ہر ظلم پر یہ کہتے ہیں اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ دیکھ رہا ہے کہتے ہیں، ان کو ایک طاقت ملتی، وہ مایوس نہیں ہوتے، وہ ناکام نہیں ہوتے، وہ خودکشی نہیں کرتے۔ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انس رضی اللہ تعالی عنہ کی حدیث ہے، لا یتمنین احدکم الموت، فرمایا تم میں کا کوئی بھی شخص موت کی دعا نہ کرے، موت کی آرزو نہ کرے، فإن کان لابد فاعلا، اور اگر حالات ایسے پیش آتے ہیں، ساری دنیا ستاتی ہے، ساری دنیا ظالم بن جاتی ہے، جینا مشکل کر دیتی ہے، تو پھر ایسے الفاظ میں وہ دعا کرے، اللہم ان کانت الحیات خیرا لی فاحیینی وَإِذَا كَانَتِ الْوَفَاةُ خَيْرًا لِي فَتَوَفَّنِي، پاک پروردگار اگر زندگی میرے لیے بہتر ہے تو زندہ رکھ، اور اگر موت ہی میرے لیے بہتر ہے تو تو اٹھا لے۔ ایسی دعا کر سکتا ہے، اے اللہ تو مجھے موت دے دے، اے اللہ تو مجھے موت دے دے، یہ دعا ہرگز نہ کرے، یہ فرمایا پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ اور یہ دنیا ہمیشہ اچھے لوگوں کو بہت ستاتی ہے، اس دنیا میں جو لوگ منافق ہوتے ہیں ان کے بہت دوست ہوتے ہیں، اور جو سچے ہوتے ہیں ان کے دشمن بہت زیادہ ہوتے ہیں۔ سب کے ساتھ ہوا، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سچ کہنے نے ایک بھی دوست ان کا باقی نہیں رکھا، اور خود یہ جو حدیث میں نے آپ کو سنائی بخاری کی حدیث سے، امام بخاری نے یہی دعا کی۔ امام بخاری 63 سال کی عمر کو جب پہنچے، ساری دنیا دشمن، ہر شخص ان کو ستاتا، پریشان کرتا، برے نام دیتا، برے الزام دیتا، اور جینا ان کا مشکل کر دیا، تب ان کی زبان مبارک سے یہ دعا نکلی، پروردگار یہ تیری زمین اتنی بڑی ہونے کے باوجود مجھ پر تنگ ہو گئی، بھی ضاقت علی الارض بما رحبت، تیری زمین اتنی وسیع ہونے کے باوجود مجھ پر تنگ ہو گئی ہے، اگر زندگی میرے لیے بہتر ہے تو زندہ رکھ، اور اگر زندگی بہتر نہیں ہے تو بلا لے، تو اٹھا لے مجھے۔ امام بخاری رضی اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے یہ دعا کی، اور پھر اس کے بعد چند مہینوں میں ان کا انتقال ہو گیا۔ قرآن کے بارے میں بھی ایک ایسی آیت ہے، اس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قرآن کو معمولی کتاب نہ سمجھو، یہ ایسی کتاب ہے اگر دنیا میں کوئی چیز، اگر مردوں سے بات کی جا سکتی، پہاڑوں کو کاٹا جا سکتا، اور دنیا کا مشکل سے مشکل کام اگر کیا جا سکتا تو صرف یہ قرآن ہے، اور دنیا ختم ہونے والی ہے۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے ایک نشانی یہ بتائی، اولم یروا انا ناتی الارض ننقصها من اطرافها، فرمایا کیا یہ لوگ دیکھتے نہیں زمین سمیٹی جا رہی ہے، زمین کناروں سے سمیٹی جا رہی ہے، ناتی الارض ننقصها من اطرافها، اطراف سے زمین سمیٹی جا رہی ہے، جب یہ پوری زمین سمیٹ لی جائے گی تو اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں آ جائے گی، اور پھر وہی قیامت کا دن ہوگا اور یہ دنیا ختم ہو جائے گی۔ اور کہنے والے جو سائنٹسٹ ہیں اس کے ذریعے اسلامی تعلیمات بہت ثابت ہوتے ہیں، لیکن آج مدرسے والوں نے کچھ ایسی تقسیم کر دی ہے کہ جو مدرسوں کے اندر قرآن اور حدیث کا سادہ علم پڑھایا جاتا ہے، اسی کو دین سمجھا جاتا ہے، اور جو علم دوسرا ہے کالجوں میں یونیورسٹیوں میں جو علم پڑھایا جاتا ہے اس کو دنیا کا علم سمجھ کر ایسے تمام لوگوں کو حقارت کے ساتھ دیکھا جاتا ہے، حالانکہ اس علم کے ذریعے اللہ کی ایک ایک بات ثابت کی جا سکتی ہے۔ کتنی باتیں آئیں گی انشاءاللہ، جب کئی باتیں گزر چکی ہیں، حالانکہ ہمارا وہ موضوع نہیں ہے، ہمارا وہ میدان نہیں ہے، ہم بھی مدرسے کے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کی باتیں ایسی آتی ہیں جن میں لوگ، ابھی میں نے آپ کے سامنے لوط کا قصہ بیان کرتے ہوئے کہا کہ وہ آثار قدیمہ کے ماہرین نے بتایا کہ وہاں کچھ ایسی کنکریاں ہیں وہ زمین کی نہیں معلوم ہوتی ہیں، کہا تو حیران ہے یہ کنکریاں کہاں سے آ گئی، اس کے پاس ان کا جواب نہیں ہے، ان کی تحقیق یہاں ختم ہو جاتی ہے۔ اب ایک مسلمان مذہب کا عالم وہ بتائے گا یہ کنکریاں کہاں سے آئی ہوتا ہے۔ اسی طرح ان کو نوح علیہ السلام کی کشتی کی تختیاں ملتی ہیں، حیران ہو جاتے ہیں یہ تختی کیسے یہاں آئی، کیا ہے اس کی حیثیت، کیا ہے یہ کیسے بنائی گئی، کیا ہے، وہ یہ سب سوال کرتے ہیں، ان کے پاس اس کا جواب نہیں۔ اصحاب کہف کے سلسلے کی بھی کچھ نشانیاں ایسی ہیں جن کے بارے میں دنیا ہے دریافت کر لیتی ہے دنیا، لیکن اس کے آگے وہ بڑھ نہیں سکتے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یعلمون ظاہرا من الحیات الدنیا، فرمایا اہل یورپ کے بارے میں فرمایا، سورہ روم ہی کی آیت ہے، فرماتا ہے یہ لوگ دنیا کو بہت اچھی طرح جانتے ہیں، وہم عن الآخرۃ ہم غافلون، کا لیکن آخرت کے بارے میں یہ کچھ بھی نہیں جانتے، دنیا کو بہت اچھی طرح جانتے ہیں، دنیا کو برتنا جانتے ہیں، دنیا کو استعمال کرنا جانتے ہیں، دنیا کو قابو میں کرنا جانتے ہیں، وہم عن الآخرۃ ہم غافلون، لیکن آخرت کے بارے میں ان کا علم صفر ہے، یہ فرماتا ہے اللہ تبارک و تعالی۔ اب اور بھی صورتیں ہی، ایک صورت بتا کے میں آپ کے سامنے ختم کر دوں گا، ایک صورت ہے ابراہیم،
ابراہیم علیہ السلام کے نام پر یہ صورت ہے. اس میں اللہ تبارک و تعالی مثال دیتا ہے، اسلام اور کفر کی مثال دیتا ہے. دیکھیے، صحیح اسلام اگر ایسا ہوتا تو آج مسلمان کا کوئی بھی دشمن دنیا میں نہیں ہوتا. اسلام کی مثال اللہ تعالیٰ دیتا ہے. الم تر کیف ضرب اللہ مثلا کلمۃ طیبۃ کشجرۃ طیبۃ اصلها ثابت وفرعها فی السماء. اسلام ایک ایسے درخت کا نام ہے، اس کے سائے میں سب کے لیے جگہ ہے، اس کا پھل بہت مزیدار ہے، ہر شخص اس کی لذت اٹھا سکتا ہے، اور یہ درخت اتنا بڑا ہے کہ اس کی جڑ زمین کے نیچے ہے اور اس کی شاخ آسمان کے اوپر ہے. اس کے سائے میں جو بھی آ جائے گا وہ مزے میں رہے گا، اس کی زندگی بڑے آرام کے ساتھ کٹے گی. توتی اکلھا کل حین باذن ربھا. اسلام کا درخت ہمیشہ ہر وقت آنے والے کو اپنا پھل دے گا، اپنا پھل دے گا، اور اسے پیٹ بھی بھرے گا اور اس کی پیاس بھی بجھائے گا، صحیح رہنمائی دے گا اور اسے آرام و راحت کی زندگی دے گا. تو دیکھیے، اگر اسلام ایسا ہوتا، یعنی مسلمان اگر، اسلام تو ایسا ہی ہے، مسلمان اگر ایسے ہوتے، ان کے وجود سے ساری دنیا کو راحت ملتی، سارے دنیا کو آرام ملتا، سارے دنیا کو رہنمائی ملتی. تو سب لوگ کس قدر اسلام کو چاہتے اور اسلام سے قریب آتے اور اسلام کو قبول کرتے. ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ، مشرکین مکہ نے جب بہت زیادہ ستانا شروع کیا تو ہجرت کرتے تھے لوگ. ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ہجرت کے لیے نکل گئے، اپنا جھولا وولا انہوں نے سنبھال لیا، جو کچھ ضروری چیز ہے جانے لگے. ان کے پڑوسی نے دیکھ لیا، راستے میں، بہت دور راستے میں دیکھ لیا، پکڑ لیا، پوچھا کہاں؟ کہا تم لوگ یہاں جینے نہیں دیتے اس لیے ہم جا رہے ہیں. تو اس نے ایک بات کہی، مثلک لا یخرج ولا یخرج. کہا آپ جیسا آدمی جو دوسروں کے کام آتا ہے، دوسروں کی مدد کرتا ہے، اپنی مرضی سے بھی باہر نہیں جا سکتا اور کوئی اسے باہر بھی نہیں کر سکتا. واپس لے کر آئے. مثلو کا لا یخرج ولا یخرج. تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے اسلام کا درخت بڑا سائے دار ہے، اس میں کانٹے نہیں، اس میں پھل ہیں، اس میں پھول ہے، اس میں خوشبو ہے، پیاس بجھائی جا سکتی ہے، بھوک مٹائی جا سکتی ہے، اور اس کے سائے میں دھوپ کا مقابلہ کیا جا سکتا ہے. اسلام کا درخت. اس کے مقابلے میں کفر کے درخت کے بارے میں کہا جاتا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمَثَلُ كَلِمَةٍ خَبِيثَةٍ كَشَجَرَةٍ خَبِيثَةٍ اجْتُثَّتْ مِنْ فَوْقِ الْأَرْضِ مَا لَهَا مِنْ قَرَارٍ. کفر کا درخت جو ہے بڑا کانٹے دار درخت ہے. یعنی مطلب کیا ہے؟ مسلمان کسی کو دھوکہ نہیں دے گا، مسلمان جھوٹ نہیں کہے گا، مسلمان کسی کو دغا نہیں دے گا، اور مسلمان کسی کے ساتھ بے وفائی نہیں کرے گا، اس کے برعکس، اور بے ایمانی نہیں کرے گا. اس کے برعکس کفر جو ہے ان کے پاس کوئی قانون ہی نہیں ہے، ان کے پاس حلال اور حرام کی تمیز نہیں ہے. وہ جو جی چاہے گا، ان کا دل جو بولے گا وہ سب کریں گے، اپنے فائدے کے لیے وہ سب کچھ کر سکتے. یہ کفر ہے اور اسلام ایسا ہے. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ایسے درخت کی دنیا حفاظت کرے گی، اور جو درخت ایسا ہوگا کفر کا درخت، اسے دنیا اکھیڑنے کی کوشش کرے گی کہ یہ درخت یہاں رہے گا تو اس کے کانٹوں سے تکلیف ہوگی اور اس کی تمام چیزوں سے تکلیف ہوگی، اس لیے درخت کو یہاں نہیں رہنا چاہیے، ورنہ گزرنے والے آسانی کے ساتھ اور آرام کے ساتھ نہیں گزر سکتے ہیں. ایسا کہا. پھر اس کے بعد اس صورت میں ایک آیت آئی، یہ آیت پھر دہرائی گئی، سورہ نحل کے اندر بھی دہرائی گئی، سورہ نحل کے اندر بھی دہرائی گئی. یہ جب کل آپ کے سامنے انشاءاللہ سورہ نحل وغیرہ کے مضامین جب بیان کیے جائیں گے تو میں بتاؤں گا. ایک ہی آیت ہے، دونوں جگہ بتائی. اللہ تعالیٰ نے فرماتا ہے ان تعدوا نعمت اللہ لا تحصوها. کہتا ہے اللہ تعالیٰ کے احسانات اس دنیا پر اور ایک انسان پر کتنے ہیں، اگر تم شمار کرنا چاہو. اس زمانے میں آدمی انگلیوں میں شمار کرتا تھا، آج کیا کیا ہے، کیلکولیٹر ہے، کمپیوٹر ہے، کیا کیا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان تعدوا نعمت اللہ. اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو اگر تم شمار کرنا چاہو لا تحصوها، ہرگز تم شمار نہیں کر سکتے. ایک جگہ فرمایا ان الانسان لظلوم کفار. کا انسان بڑا ناشکرا، بڑا نادان اور بڑا ظالم ہے، اتنے احسان کے باوجود اس کی اطاعت نہیں کرتا ہے اور اس کے احکام کی پابندی نہیں کر سکتا ہے. اور دوسری جگہ فرمایا ان اللہ لغفور الرحیم. فرمایا یعنی اتنے احسان کے بدلے وہ جو نافرمانی کرتا ہے اس کے وجود کو مٹا دینا چاہیے، اس کی ہستی کو مٹا دینا چاہیے. لیکن اللہ تعالیٰ کیا ہے؟ بہت زیادہ معاف کرنے والا ہے، بہت زیادہ رحم کرنے والا ہے. اس لیے فوراً اس کے بعد کی ایک آیت میں بھی کہا کہ اگر اللہ تعالیٰ انسانوں کے ظلم کی وجہ سے پکڑنا شروع کر دے تو روئے زمین پہ کوئی بھی نہیں رہے گا. اللہ تعالیٰ معاف کرتا ہے، موقع دیتا ہے، اور ہم سب اس معافی اور موقع کو دیکھ کر غفلت کی زندگی بسر کرتے ہیں. رمضان کا مہینہ ہمیں جگاتا ہے، نیند سے جگاتا ہے، غفلت سے جگاتا ہے.
بہت کچھ سوچنے پر مجبور کرتا ہے کہ زندگی کا مقصد کیا ہے، دینے والے نے ہمیں کیا کیا دیا اور کیوں دیا، اور ہمیں کس کے پاس جا کر حساب دینا ہے۔ یہ سب باتیں سوچ سوچ کر ہمیں اپنی زندگیوں میں ایک صالح انقلاب لانے کی ضرورت ہے۔ میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو نیک اور پاک بنائے، ہماری صفوں میں اتحاد عطا نصیب فرمائے، اور ہماری دعاؤں میں اور ہماری عبادتوں میں اخلاص نصیب فرمائے، ہماری پریشانیوں کا خاتمہ فرمائے، ہماری مصیبتوں کو دور فرمائے، ہمارے مقروض بھائیوں کو ان کے قرض سے نجات دلائے، اور ضرورت مند بھائیوں کو ان کی جائز ضرورتوں اور جائز مرادوں کو پوری کرے، ہمارے بیمار بھائیوں کو صحت عاجلہ اور شفاء کاملہ نصیب فرمائے، اور ہمارے مرحومین کو جنت الفردوس اور اعلی علیین میں جگہ نصیب فرمائے۔ زمین کی ہر آفت اور بیماری سے اور آسمان کی ہر بلا سے ہم سب کو محفوظ رکھے۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم۔ توفنا مسلمين والحقنا بالصالحين، وصلى الله تعالى وسلم على خير خلقه سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين، والحمد لله رب العالمين۔